السلام علیکم۔ آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ جگر کی کمزوری کے بارے میں بتائیں گے قانون مفرد اعضاء کے مطابق انشاءاللہ، اور جگر کی کمزوری کیا ہے، اصل میں یہ کیوں ہوتی ہے، اور ایک غلط فہمی کا ازالہ جو کہ اس میں مختلف ادویات دی جاتی ہے اس حوالے سے اس میں ایک غلط فہمی کا ازالہ بتائیں گے آپ کو، اور ایک اس کا علاج انشاءاللہ فطرت کے مطابق قانون مفرد اعضاء کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ تو ویڈیو چھوٹی سی ہے، دھیان سے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کہ اعصابی تحریک سے جگر اپنی ضرورت کی رطوبات بھی خارج کر دیتا ہے، جس سے اس میں ضعیف یعنی کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نظریہ مفرد اعضاء اس حالت کو جگر کی تحلیل کہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں جب دماغ میں تحریک ہوگی تو ہمارے عضلات میں تسکین ہوگی اور جگر میں تحلیل ہوگی۔ اس طرح جگر میں سستی عضلاتی تحریک سے پیدا ہو جاتی ہے، جس سے جسم سے سالہ خون بننے کی بجائے سیاہ خون بننا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات یرقان اسود بھی ہو جاتا ہے۔ جسم پر خارش شروع ہو جاتی ہے، پیٹ میں نفع اور جگر میں عزم ہو جایا کرتا ہے۔ نظریہ مفرد اعضاء میں اس حالت کو تسکین جگر کا نام دیا جاتا ہے، جو عضلاتی تحریک سے ہوتا ہے۔ یہ علامات آپ اگین سماعت فرما لیں کہ جب جسم سے سالہ خون بننا بند ہو جاتا ہے، سالہ خون یعنی جب جگر کام نہیں کر رہا تو سالہ خون کیسے بنے گا؟ جگر میں مسلسل تحلیل رہے گی تو پھر عضلاتی تحریک آہستہ آہستہ شروع ہو جائے گی۔ اس عضلاتی تحریک کی وجہ سے سستی، کاہلی اور جسم کا یا چہرے کا رنگت مٹی مائل ہو جائے گی، خارش وغیرہ کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس میں غلط فہمی کا ازالہ یہ ہے، عام حکمہ جب بھی کسی مریض میں کمی خون کی علامات پاتے ہیں تو فوراً ضعف جگر کا حکم لگا دیتے ہیں، اور وہ تخصیص نہیں کرتے یا پروپر تشخیص نہیں کرتے کہ جگر پر اب کس عضو رئیس کا اثر پڑ رہا ہے جس سے اس کے فعال کمزور ہو گئے ہیں، بلکہ ہم نے تو یہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ وہ جگر کی اپنی تحریک کو، جس میں یرقان یا استسقاء وغیرہ ہو چکا ہوتا ہے، اس میں ہی ضعیف جگر کہتے ہیں، یعنی جس میں یرقان اور استسقاء وغیرہ ہو چکا ہوتا ہے اسے ہی ضعیف جگر یعنی جگر کا کمزور ہونا کہتے ہیں بعض حکمہ۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے مریض ہمیشہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ ایلوپیتھی ڈاکٹر تو یرقان کو ویسے ہی لا علاج مرض تسلیم کرتے ہیں۔ ضعیف جگر یعنی جگر کی کمزوری۔ اب میں آپ کو اس کا علاج بتانے جا رہا ہوں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ جب انسان کو یرقان ہو جاتا ہے یا استسقاء، پیٹ میں پانی بڑھنا کے مسائل ہو جاتے ہیں تو بہت سے حکامہ حضرات اس کو ضعیف جگر کا نام دے دیتے ہیں، لیکن یہ ضعیف جگر نہیں ہوتا بلکہ یہ جگر کی تسکین ہوتی ہے، تحلیل ہوتی ہے۔ بہرحال اس کا علاج آپ سماعت فرمائیں۔ دیکھیں، ضعیف جگر یعنی جگر جب کمزور ہو جاتا ہے، چاہے وہ اعصابی غدی تحریک سے ہو، اعصابی غدی یعنی ٹھنڈے مزاج سے ہو یا خشک سرد مزاج سے ہو، یعنی عضلاتی اعصابی مزاج سے ہو، جگر میں تسکین و سستی ہو، چاہے جگر و غدد تحریک میں ہو، تینوں حالتوں کی آسان تشخیص مریض کا قرورہ دیکھنے سے ہو جاتی ہے۔ اعصابی تحریک سے اگر ضعیف جگر ہوگا تو قرورہ سفید، قرورہ یعنی چھوٹا پیشاب۔ اگر ٹھنڈے مزاج سے جگر کمزور ہوگا تو قرورہ یعنی جو چھوٹا پیشاب ہے وہ سفید یا ہلکا سفیدی مائل زرد ہوگا، ہلکا سفیدی مائل اس میں زرد پن ہوگا۔ عضلاتی تحریک کی صورت میں قرورہ کا رنگ سرخی مائل ہوگا، لال، بلکہ بعض اوقات قرورہ کا رنگ بھوسے کے بھیگنے سے جو پانی کا رنگ ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ جگر کی اپنی تحریک میں زردی لازمی بڑھ جاتی ہے۔ اس میں تشخیص کا طریقہ یہ ہے کہ ضعیف جگر سے سری تشخیص نبض سے ہے۔ اعصابی تحریک میں نبض بالکل سست اور بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، عضلاتی میں بالکل اوپر اور رفتار میں تیز ہوتی ہے۔ غدی تحریک میں نبض کی میں بات کر رہا ہوں، تشخیص کرنے کا طریقہ، غدی یعنی گرم مزاج میں، گرم تحریک میں نبض نہ زیادہ گہری اور نہ زیادہ اوپر بلکہ کلائی کے درمیان میں ہوتی ہے۔ تشخیص کا تیسرا طریقہ مریض کا رنگ ہے۔ اعصابی تحریک سے جسم کا رنگ پھیکا، ناخن سفید ہو جاتے ہیں، اور عضلاتی تحریک کی صورت میں تحریک کا مطلب ہے مزاج اور عضلات کا مطلب خشک۔ اگر آپ کو
ان کا نہیں پتہ کہ عضلات کیا ہے، اعصاب کیا ہے، غدد کیا ہے، کس چیز کا نام ہے، تو ان کے بارے میں مکمل طور پر ویڈیوز بنی ہوئی ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان ویڈیو کو سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد عضلاتی تحریک کی صورت میں جسم کا رنگ سیاہی مائل ہو جاتا ہے، چہرے پر سیاہ داغ، آنکھوں پر سیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں، اور غدی تحریک میں جسم کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ یہ مندرجہ ذیل صورتیں جو بھی ہو، جو علامات آپ کو بتائی ہے یا جو مزاج بتائے ہیں، جو بھی ان میں سے ہو، نظریہ مفرد اعضاء میں ان کے علاج کے متعلق بار بار اصول لکھے جا چکے ہیں، اور ان کی رہنمائی میں ہی علاج کرے۔ یاد رکھے، عام طور پر ضعیف جگر اعصابی تحریک سے ہی ہوتا ہے۔ اس کا علاج عضلاتی اعصابی اغذیہ اور ادویات سے کریں، مرکبات فولاد کثرت سے کھلائیں۔ اس کے علاوہ جامن، انار، مربع حلیلہ اور مربع آملہ، سیب، کوئی گوشت، اور اس کے علاوہ املی، آلو بخارا، سکنجبین یعنی سکنجبی ہوتی ہے، دہی بلے اور ترش دہی، کھٹی دہی جسے کہتے ہیں، یہ آپ کھلائیں۔ اعصابی تحریک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عضلات میں انتہائی سکون ہے۔ قانون مفرد اعضاء میں اصول ایک یہ ہے کہ جب انسان کو انتہائی زیادہ سردی ہو جاتی ہے، جسم میں ٹھنڈ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے دل کو مضبوط کیا جاتا ہے، عضلات کو تحریک دی جاتی ہے، اور جب عضلاتی تحریک پیدا ہو جاتی ہے تو غدد کو تحریک دی جاتی ہے، یعنی گرم نسخہ جات، گرم ادویات وغیرہ دی جاتی ہے، اور جب جسم میں انتہائی زیادہ گرمی ہو جائے تو گرمی کو ختم کرنے کے لیے ٹھنڈے نسخہ جات یا ٹھنڈی ادویات دی جاتی ہے۔ یہ ہے قانون فطرت اور یہی ہے اصولی علاج۔